السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، امید ہے تمام دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ یوٹیوب چینل عباس خان وائس میں تمام دوستو آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کتنی ساری مخلوقات پیدا کی ہے، چاہے وہ انسان ہے یا جانور ہیں یا جو زمین کے اندر اور کیے مقورے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیے؟ دوستو، اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ایک اللہ کی مخلوق ہے جسے ہم مکھی کے نام سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا؟ اکثر اوقات ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے اس کا تو دنیا کے اندر کوئی مقصد نہیں تھا اور نہ ہی ہمیں اس کا کوئی مقصد نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا؟ لیکن ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو چیز بھی پیدا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بے فضول پیدا نہیں کی، اس کا دنیا کے اندر کوئی مقصد، کوئی رول ضرور ہے، تب ہی اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، اس ویڈیو میں پڑھیں گے یا اس ویڈیو میں سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا اور مکھی کا کیا رول ہے اس دنیا کے اندر۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ ایک نہایت ہی دلچسپ اسلامک معلومات۔ ایک بادشاہ شکار کھیل کر واپس گھر آنے کے بعد تخت پر بیٹھا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ بادشاہ کے پاس ایک غلام ہاتھ باندھے ادب سے کھڑا تھا۔ بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی، مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی تو ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی۔ نیند اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا، مگر اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑتا تھا اور وہ بار بار جاگ جاتا تھا۔ جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، بادشاہ نے غلام سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی حکمت میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ غلام نے بادشاہ کا جب سوال سنا تو اس نے جواب دیا جو سنہرے حروف لکھنے کے قابل ہیں۔ غلام نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بادشاہوں سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے بعد ازاں ان کا زور ایک مکھی پر بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمینی بادشاہوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، جو تم زمین پر بادشاہ بنے پھرتے ہو، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تمہارا زور اللہ کی بنائی ہوئی ایک مکھی پر بھی نہیں چل سکا، تو تم اس اللہ کے کیسے مقابلہ کرو گے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے؟ یقیناً تم جہانوں کا مالک ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو غلام کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اسے غلامی سے آزاد کر کے اپنا مشیر مقرر کر دیا۔ دوستو، یہ تو قصہ ہے، پر قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، اے لوگو، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑانا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ تشریح، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسان کی عقل کو خطاب کیا ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان کی تمہارے دلوں میں عزت ہے، ان کے لیے تم اپنی قیمتی سے قیمتی شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، محض اس لیے کہ تم خود پر ان کا احسان محسوس کرتے ہو یا یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اور ظاہر ہے کہ تم کوئی عام مخلوقات کے جیسے نہیں، تم معزز و مکرم انسان ہو۔ ساری مخلوق تمہاری خدمت کے لیے مسخر کی گئی ہے، تمہیں سب پر فضیلت حاصل ہے۔ تم جس کے سامنے اپنی پیشانی جھکاؤ گے، اس کی کم لے کم صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ تمہارے لیے ایسی چیز پیدا کر سکے جو تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہو، یا ایسی چیز کو تم سے دور کر سکے جو تمہیں نقصان پہنچانے والی ہو۔ اب تصور کرو کہ وہ معبود جن کے سامنے تم اپنی پیشانیاں جھکاتے ہو کیا واقعی اس کا حق رکھتے ہیں؟ تم کسی ایک یا کچھ معبودوں کی پوجا کرتے ہو، بات کسی ایک یا کچھ معبودوں کی نہیں ہے۔ اگر وہ سارے معبود جن کی دنیا میں پوجا کی جاتی ہے، ان سب کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، وہ سب ایک دوسرے کی مدد کریں اور انہیں کہا جائے کہ انسان نہیں، جانور نہیں، بلکہ ایک مکھی جو ایک معمولی اور حقیر مخلوق ہے جو تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور اس کے لیے سب ایک دوسرے کی مدد کریں،
اللہ نے کہا وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے جس کا تمہیں خود علم ہے، بلکہ مکھی بنا لینا تو دور کی بات ہے۔ ان معبودوں پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں ان پر مکھیاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں، ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ ان بیٹھی ہوئی مکھیوں کو وہاں سے بھگا سکیں۔ اب ذرا تصور کرو کہ تمہارے معبود اتنے کمزور ہیں کہ ایک مکھی بنانے کی طاقت رکھنا تو دور کی بات ہے، اپنے کھانوں پر بیٹھی مکھیاں بھی بھگانے کی طاقت نہیں رکھتے، تو تمہیں آخر کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ پھر اللہ نے کہا کہ واقعی جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، تم اور تمہارے معبود دونوں کمزور ہیں، تم فطری جذبات سے مج ہو کر پوجا تو کرتے ہو، تاہم جس کی پوجا ہونی چاہیے اسے پہچانتے نہیں، اس لیے ایرے غیرے سب کے سامنے تمہاری پیشانی جھک رہی ہے، اور ایسا کر کے تم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو کہ یہ اپنے خالق و مالک اور معنم حقیقی سے بغاوت ہے۔ اس لیے تمہیں اپنے خالق و مالک کا عرفان حاصل کرنا چاہیے۔ تمہارا مالک وہ نہیں جس کے لیے تم شب و روز ریاضتیں کر رہے ہو، بلکہ وہ ہے جو تمہارا خالق ہے، تمہارا آباء و اجداد کا خالق ہے، جس نے تمہیں انمول جسم عطا فرمایا، تم پر ہر طرح کی نعمتیں کی، تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، زمین سے غلے اگائے، انواع و اقسام کی سبزیاں، رنگ برنگ میوے اور بہانت کے پھول پیدا کیے، جس کی عنایتیں ہر وقت جاری ہیں اور صبح و قیامت تک جاری رہیں گی، تو پھر تجھے کیسے زیب دیتا ہے کہ اپنے خالق و مالک کو چھوڑ کر کسی کمزور مخلوق کی پوجا کرو؟ جب تم یہ سارے احسانات کو جانتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک مت ٹھہراؤ۔ دوستو، یہ تھی آج کی چھوٹی سی تحریر۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہوگی۔ دیکھیں جی، ہم ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، مکھی، جس سے ہم ایک عام مکھی سمجھتے ہیں اور اس کا دنیا کے اندر کوئی رول نہیں سمجھتے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا راز چھپا ہے جو آپ کے سامنے میں نے شیئر کیا۔ یقیناً آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کا سمجھ وغیرہ نہیں آئی تو نیچے ڈسکرپشن میں یہ تحریر انشاءاللہ موجود ہوگی، آپ نیچے ڈسکرپشن میں جا کر اس تحریر کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس چینل پر آپ کو اچھے ٹوٹکے اور اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو آج کی ویڈیو اتنی سی تھی۔ اپنے میزبان عباس خان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔